کیا آپ نے اپنا پاسپورٹ نیا بنوانا ہے؟ کیا آپ نے اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا ہے؟ پاسپورٹ بنوانے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے؟ پاسپورٹ بنوانے کی کتنی فیس ہے؟ پاسپورٹ سے متعلق بہت سی معلومات دیکھیے اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو میرا پاسپورٹ پہلے کا بنا ہوا ہے، تو اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ایکسپائر ہو گئی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاسپورٹ رینیو کیسے کروایا جاتا ہے، تو میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ پہلے تو میں اپنے پاسپورٹ کا ریویو آپ کو کرا دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1 اکتوبر 2012 کو یہ پاسپورٹ بنا تھا اور 30 ستمبر 2017 کو یہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ دوستو اب میں نے اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروانا ہے، تو یہ مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ آئی ہوپ کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد ندیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی ٹرک ورک۔ دوستو اس وقت میرے پاس موجود ہے میرا پرانا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ اور ٹوٹل فیس جو پاسپورٹ بنوانے کی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں پاسپورٹ آفس اور دیکھتے ہیں کہ کیا سین۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاسپورٹ آفس کے بالکل پاس میں کھڑا ہوں۔ یہ بینک ہے جہاں پہ چلان فیس بھری جاتی ہے۔ دوستو مجھ سے یہاں پہ ایک مسٹیک ہوئی ہے کہ میرا جو ضلع ہے وہ وہاڑی ہے اور میں اس وقت جس پاسپورٹ آفس کے پاس کھڑا ہوں وہ ملتان میں واقع ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ وہاڑی جا کے وہاں پاسپورٹ آفس میں اپنا پاسپورٹ بنوائیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2012 میں پاسپورٹ میں نے بنوایا تھا، اس وقت وہاڑی میں پاسپورٹ آفس نہیں تھا۔ تو یہاں پہ بھی بن جائے گا پاسپورٹ، لیکن جو اس کی فیس ہے وہ ڈبل ہوگی، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاسپورٹ پہ ضلع وہاڑی ہے اور ملتان میں اگر یہ پاسپورٹ رینیو کرواؤں گا تو اس کی ڈبل فیس مثال کے طور پہ اگر 4000 ہے تو 8000 روپے لگیں گے۔ اس لیے میں پاسپورٹ میں نے نہیں بنوایا اور میں واپس آ گیا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔